ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آتے رہے بھائی، انشاءاللہ مختصر بات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ بھائی دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے اندر ہمیں جوڑا جن کام کے کرنے والے بندوں کا انتخاب اللہ خود فرماتے تھے۔ نبیوں کو چننا نبیوں کے اختیار میں بھی نہیں تھا، کام کے لیے اللہ خود نبیوں کو منتخب کرتے تھے، چنتے تھے، اور کام کی ذمہ داری ڈال کر دنیا میں مبعوث فرماتے، اور ایسے نبی منتخب کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کوئی گناہ نہیں۔ نبیوں کو منتخب کیا جاتا تھا کس کے لیے؟ دین کی محنتوں کے لیے۔ فرمایا کہ کام کا پورا تعلق چاہے وہ بیرون کا ہو، چاہے وہ اندرون کا ہو، چاہے وہ مقامی محنت کا ہو، سارا کا سارا کام کا تعلق مسجد وار جماعت سے ہے۔ مسجد وار جماعت کا تعلق مسجد کے مصلیوں سے ہے، اور مسجد کے مصلیوں کا تعلق مسجد کے اطراف کی آبادی سے ہے۔ مسجد کے اطراف کی آبادی کے لوگ مسجد میں آئیں گے۔ اب یہ مسجد میں آئیں گے تو اللہ کا حکم پورا کریں گے۔ اب اللہ کا حکم پورا کریں گے تو یہ مسجد کی آبادی کی محنت میں دین کو زندہ کرنے کے کاموں میں لگیں گے۔ مسجد وار جماعت کا تعلق یہ مصلیوں سے، مصلیوں کا تعلق مسجد کی آبادی سے، اطراف کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ میواتیوں نے پوچھا کہ مولوی صاحب، آپ نے ہمیں کام تو بڑا اچھا بتایا، کام اچھا بھی ہے، آپ رہیں یا نہ رہیں ہم اس کام کو کریں گے، ہمیں ترکیب یہ بتائیے کہ اسی کام پہ ہمارا جینا ہو اور اسی کام پر ہمارا مرنا ہو۔ کیوں کہ تاریخ الگ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے، عالمی پیغمبر، بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ہی جگہ کا پانی پینے والے ہیں، ابو جہل بھی ہیں، ابو طالب بھی ہیں، ابن عباس بھی ہیں۔ ہمیں ترکیب یہ بتاؤ کہ اسی کام پر ہم مرے۔
باضابطہ سیرت سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ مسجد وار جماعت کے ساتھی کو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے. یہ آتا نہیں. 3 اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. پہلی مثال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. بیٹے کو بھی مانگا, ساتھی کو بھی مانگا. دوسری مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام. حکم ہوا جاؤ دعوت دو, کہنے لگے لکنت ہے. بھائی مانگا, ساتھی مانگا. کفار کا مشورہ چل رہا. دن بدن دین کی محنت عام ہو رہی ہے. کیا کیا جائے؟ ساری تنظیمیں اختیار کر لی گئی. مال بولے تو بھی قبول کرنے تیار نہیں. اچھی بچی سے نکاح کراتی بولے تو بھی تیار نہیں. مکے کا بادشاہ بناتی بولے تو بھی تیار نہیں. اب کیا کیا جائے؟ اب کفار مکہ کی تنظیم بن رہی ہے کہ جہاں سے یہ کام شروع ہو وہ کام کو وہی ختم کیا جائے. نعوذ باللہ. قصہ ہی ختم. یہاں پلان ہو رہا ہے نبی کو اٹھانے کا, اور وہاں پلان ہو رہا ہے ایک ساتھی کو مانگنے کا. کہا کون کرے گا یہ کام؟ حضرت عمر تیار ہو گئے, یہ تو ہم کر لیں گے. اب لوگوں نے ہمت دی, کہا کہ عمر تم ہی کر سکتے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اطلاع گئی, کہا کہ عمر نے کام کا بیڑا اٹھایا ہے, سب کا مقابلہ کر سکتے, عمر کا نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت فرما رہی کہ دشمن کی ہلاکت مانگنے سے اچھا ہے دشمن کی ہدایت مانگو. دشمن کی ہلاکت مانگنے سے اچھا ہے دشمن کی ہدایت مانگو تاکہ وہ تمہارا معاون بنے. میواتیوں نے کہا کہ کام پر جی تو رہے ہیں, کام پر مرے اس کی کیا شکل ہے؟ پہلا کام الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ساتھیوں کے لیے رونا. جیسے دعوت ہر پیغمبر کی سنت ہے ویسا امت کے لیے رونا بھی ہر پیغمبر کی سنت ہے. جو نبی اپنی نبوت کو بادشاہ بن کے کرے وہ نبی بھی امت کے لیے روئے. ہر نبی نے امت کے لیے آنسو بہائے. روتے رہے, مانگتے رہے. فرمایا ساتھی کو ساتھی سے نہ مانگو. ساتھی کو اگر ساتھی سے مانگو گے کبر کا اندیشہ ہے. ساتھی کو اگر خالق سے مانگو گے نرم مزاج, خصوصیت, خصوصی صلاحیتیں, خصوصی رہنمائی, خصوصی رہبری اور خصوصی مدد کا اندیشہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ راستے سے چل رہی, ایک آدمی بڑا چالاک قسم کا نظر آیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھے 10 منٹ تک, چالاک تھا, ہوشیار تھا. حضرت عمر کے دل کو بھا گیا, اچھا دکھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تیری چالاکی اس وقت کام آئے گی جب تو ایمان لائے گا. اگر تو ایمان لانے تیار ہے تو عمر تجھے اپنا منشی رکھنے تیار ہے. دنیا کی چالاکی ایمان کے ساتھ ہے تو کامیاب ہے, دنیا کی چالاکی دین کے ساتھ نہیں ہے, ناکام ہے. ساتھی کو مانگنا, ایک ایک ساتھی کے لیے رونا, یہ سیرت ہے. سیرت پیغمبر بھی ہے, سیرت صحابہ بھی ہے کہ ساتھی کو اللہ سے مانگا جائے. ساتھی ہوگا کام ہوگا, ساتھی ہوگا تقاضے ہوں گے, ساتھی ہوگا
اندرون ہوگا ساتھی ہوگا، بیرون ہوگا ساتھی ہوگا، دوما ترتیب ہوگی ساتھی ہوگا، سارے کام ہوں گے ساتھی ہوگا. فرمایا اگر کوئی آدمی دکان کو بگاڑنا چاہے تو دکان کو کچھ نہ کرے، دکان کی ترتیب کو بدل دے. کبھی 2 بجے کھولے، کبھی 3 بجے کھولے، کبھی 10 بجے کھولے، یہ نظام کو بدل دے، دکان خود بخود بگڑ جائے گی. دکان خود بخود بگڑ جائے گی. فرمایا مسجد وار جماعت بگڑتی ہے ساتھیوں کی ترتیب کے بگڑنے سے. ساتھی کی ترتیب بگڑ گئی، مسجد وار جماعت کا نظام بگڑ گیا. نظام الدین کے اندر ایک صاحب کا اعلان طے ہو گیا. اب وہ اعلان کے اندر تھوڑا بے ادبی کر دی، غلطی ہو گئی. ایک اعلان کرنے کا ایک اعلان کر دیے. فوراً شکایت گئی حضرت کے پاس، کہنے لگے حضرت نظام الدین سے کام پوری دنیا میں چل رہے اور اعلان نظام الدین میں غلط ہو، فوراً آپ تنبیہ کر دے. فوراً حضرت خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا. کچھ دیر کے بعد دیکھا تو جو ساتھی اعلان غلط کیا ہوا تھا، حضرت نے دیکھا وہ ساتھی دعا مانگ رہا ہے اور یوں کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میرے کون سے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے میرا اعلان غلط ہو گیا. علماء فرماتے ہیں روزانہ ایک آدمی سلام کر رہے، ایک دن سلام نہیں کرا تو فوراً اندازہ لگاؤ میرے کسی گناہوں کی نحوست ہے جس کی وجہ سے اس کی دعا سے میں محروم ہو گیا. یہ گشتوں کا بگڑنا، یہ تسبیحات کا چھوٹ جانا، یہ تعلیم کا زندگیوں سے نکل جانا، یہ مسجد وار جماعت کا نظام بگڑ جانا، یہ کیا ہے؟ یہ باطنی گناہوں کی نحوست ہے جس کا اثر اجتماعیت پر پڑ رہا ہے. ایک آدمی کا غلط وضو ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے قرآن بھول گئے. نماز ہوئی، آپ نے فرمایا کسی ایک کا وضو صحیح نہیں تھا جس کی وجہ سے قرآن بھلا دیا گیا. گشت بگڑ گئی. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی آئے، آ کر کہنے لگے حضرت 20 منٹ ہم نے گشت کی، ایک بھی ملاقات نہیں ہوئی، ایک بھی نہیں ہوئی، کیا کیا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا فوراً بیٹھو اور اپنی زندگی کا، اپنے 24 گھنٹے کا محاسبہ کرو کہ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں کوئی ایسا عمل ہو جس کی نحوست تمہارے دل پر ابھی باقی ہے. یہاں تک فرمایا ایک آدمی چلے میں نکل گیا، 4 ماہ نکل گیا، اب ایک چلہ ہو گیا، 2 سال نہیں نکلا، 3 سال نہیں نکلا. اب تشکیل بھی ہو رہی ہے، ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اب یہ نکلنا تیار نہیں ہے. اب یہ سمجھ رہی کہ میں میرے کام کی وجہ سے نہیں نکل رہا، میں میرے تقاضوں سے نہیں نکل رہا. یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے پہلے چلے میں کوئی لغزش، کوئی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دوسرے چلے کی توفیق چھین لی گئی. ہاں، یہ انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے، یہ انسانوں کے قابو کا کام نہیں ہے. اسی لیے دعوت کے کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو چنا، اور نبی ایسے جن کی پوری زندگی معصوم، نہ خیانت کا گناہ ہے، نعوذ باللہ، نہ اور کوئی حرکت ہے. بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے اور مانگ رہے ہیں اللہ سے. کس کو مانگ رہے ہیں؟ کام والے ساتھی کو. اے اللہ
ساتھیوں کو جوڑنے کی فکریں کرتے تھے اور آج ہماری ساتھیوں کو توڑنے کی فکریں ہو گئی. پہلا کام الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میواتیوں کو بتایا, اگر تم یہ کام پر مرنا چاہتے ہو, پہلا کام ساتھیوں کے لیے رونا سیکھو. فرمایا جس تنظیم کے اندر سے رونا نکل جائے ایسا ہے شریر سے روح نکل جائے. فرمایا جانوروں کے رونے پر انسان کو ترس آتا ہے, بچے کے رونے پر ماں کو ترس آتا ہے, بھکاری کے رونے پر مالدار کو ترس آتا ہے, ساتھی کے رونے پر اللہ کو ترس نہیں آئے گا. ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے لیے رو رہا ہے. کہا اللہ بڑا صلاحیت مند ساتھی ہے, بڑا وقت لگا ہوا ساتھی ہے, بڑا قربانیوں والا ہے, اگر یہ دوبارہ کام میں آ جائے کام کی سہولتیں ہو جائے. ہاں. ایک صحابی اللہ کے راستے میں جا رہی, خچر مر گیا. لوگ مشورہ دیے, کہنے لگے بھائی اب خچر تو مر گیا, آ جاؤ ہمارے ساتھ. کہنے لگے آپ آگے چلیے, ہم آ رہے ہیں. اب آگے چلے, یہ نماز پڑھے, دعا کرنے لگے, کہنے لگے اے اللہ یہ خچر ہے, یہ تو مر گیا, میدان قیامت میں یہ زندہ ہوگا, نہ آپ کے کام کا رہے گا نہ میرے کام کا. آج اگر یہ زندہ ہو گیا میں اس کو سبب بناؤں گا, آپ کے راستے پر چلوں گا. الفاظ ختم نہیں ہوئے, خچر کھڑا ہو گیا. مردہ خچر کو مانگا جا رہا ہے اللہ سے, تو زندہ ساتھی کو نہیں مانگا جاتا. نیا عورت اسلام لے کر آئی, بیٹا مر گیا. اب لوگ تانے دینے لگے, کہا کہ مذہب کے بدلنے سے تیرا بیٹا مر گیا. اب فوراً وہ اللہ کی طرف رجوع ہوئی, کہنے لگی اللہ بیٹا تو آج بھی مرتا اور کل بھی مرتا, اس کی تو موت طے ہے, مگر آج اگر یہ مر گیا تو لوگ میرے کو نہیں, میرے بیٹے کو نہیں, دین کو بدنام کریں گے. مانگ رہی. کام سارا کا سارا سیرت ہے. پہلا کام حضرت نے بتایا ساتھیوں کے لیے رو, سورہ یاسین پڑھو, ساتھیوں کے لیے صدقہ کرو. یہاں تک کہ فرمایا بے قابو والے ساتھی کے لیے بن سحری کے روزے رہو. کوئی ساتھی بگڑ گیا, کوئی ساتھی کام سے دور ہو گیا, کوئی ساتھی مزیدوار جماعت سے دور ہو گیا, اب کیا کیا جائے گا؟ اب اس کی تشکیل بعد میں ہوگی, اس کی ملاقات بعد میں ہوگی, اس کے تذکرے بعد میں ہوں گے. کیا کام ہوگا؟ پہلا کام میرے اختیار کا یہ ہوگا, میں اس کے لیے بن سحر کا روزہ رکھوں گا تاکہ میری پیاس پر, میری بے چینی پر, میری بھوک کی حالت پر اللہ کو ترس آ جائے, یا دوبارہ کام میں جڑ جائے. سیرت ہے حضرت فاطمہ, حضرت علی, نواسوں کی طبیعت خراب ہو گئی بچوں کی, دونوں نیت کرے اے اللہ بچوں کو صحت ہوگی, میاں اور بیوی روزہ رکھیں گے. صحت کے لیے روزے رکھے جاتے ہیں تو کیا دائی کے لیے روزے نہیں رکھے جاتے؟ آج تحریک کے اندر سے یا کام کے اندر سے یا جماعت کے اندر سے یا اجتماعیت سے رونا نکل گیا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو زندہ تبلیغ تھی آج وہ مردے تقاضے بن گئے. ساتھیوں کے اندر رونا تھا تو مشورے کے تقاضے کو مہمان سمجھا جاتا تھا, ساتھیوں کے اندر سے رونا نکل گیا, مشورے کے تقاضے کو مردہ سمجھا جا رہا ہے. کہا یہ مردے کو کون تقاضا آ گیا, رہبری کا تقاضا آ گیا, بولو بھائی یہ رہبری مردے کو کون اٹھائے گا؟ نہیں صاحب میرا کام ہے, آپ میں دکان جانا ہے, آپ نوکری کا مسئلہ ہے, آپ میرے گھر کا مسئلہ ہے. اب یہ مردہ 12 گھر پھرنے کے بعد کوئی یہ تقاضے کو لینے تیار نہیں. اگر کسی کو دے دے وہ زبردستی ہے. ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً ایک ساتھی آئے جن کا چہرہ اترا ہوا تھا, آنکھوں سے آنکھ نمی بھی تھی.
آئے, ابھی وہ آ رہے تھے, حضرت کی نظر پڑی, غالباً حضرت وہاں یوسف صاحب ہی ہے, نظر پڑی, کہا ادھر ہو ادھر ہو, فوراً آ گئے, کہنے لگے جماعت تیار ہے اور آپ کو لے جانا ہے. کہا کہ حضرت, کہا کہ نہیں تیار ہے بالکل, بس ابھی چلنا ہے. حضرت کہا کہ نہیں ابھی چلنا ہے, فوراً تیار ہو گئی. اب یہ جماعت کو لے کر چلے گئے, اسٹیشن پر گئے, ساتھی سے کہا حضرت سے کہو میرے گھر کے اندر جنازہ ہے, میں حضرت کو نماز جنازے کے لیے درخواست کے لیے آیا تھا, مگر دین کا تقاضا آ گیا, میں ادھر جا رہا ہوں, حضرت کو ادھر چلے جائیں. کیا کام کی اہمیت تھی, کیا کام کی عظمت تھی, جس کا نتیجہ یہ تھا اللہ نے نسلوں سے کام لیا. زندگی کے 26 سال, زندگی کے 40 سال, زندگی کے 50 سال تبلیغ میں گزر گئے, بیٹے تبلیغ سے محروم ہیں, اڑوس پڑوس تبلیغ سے محروم ہیں. کیوں؟ فرمایا محنت تو ہو رہی تھی, رونا نہیں ہو رہا تھا. 100 مردے ایک زندے کا کچھ نہیں کر سکتے, ایک زندہ 100 مردوں کا بہت کچھ کر سکتا ہے. محنت تو بہت ہو رہی ہے مردوں جیسی, زندوں کا کام رونا ہوتا ہے, یہ محنت پر روتے ہیں. نیت کرے کہ آج ہمارا ساتھی وہ شہر میں نہیں دکھا, کیا کیا جائے گا, آج میں تہجد پڑھوں گا, یہ میرے حصے کا کام ہے. کھیت والا اپنے حصے کا کام کر رہا ہے بیج ڈالنے کا, اپنے حصے کا کام کر رہا ہے پانی لگانے کا. اب یہ دونوں اپنے حصے کا کام کیا, اب یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے اور کہہ رہے اللہ میرے حصے کا کام ہو گیا, اب تیرے حصے کا کام باقی ہے. میرے حصے کا کام رونا ہوگا, میرے حصے کا کام ملاقات ہوگی, اب اللہ کے حصے کا کام اس کی ہدایت ہوگی. دو کام تم کرو, اللہ تو رزاق ہے, اللہ تو رحیم ہے, اللہ کیسے محروم کریں گے, اللہ تو رونے پر حضرت عمر کو دے دیے. کہا کہ نبی جی اگر آپ ابو جہل کے بارے میں روتے اس کو بھی دے دیتے. مانگنا پہلا کام حضرت نے بتایا, کام میں اگر مرنا ہے تو کام کے لیے رونا سیکھو, اور وہ بھی کیسا رونا, اس کے خلاصے کے اندر بتایا ایسا رو جیسا جوان مرد کے مرنے پر جوان عورت روتی ہے. میواتیوں کے جو چرچے ہیں, میواتیوں کا جو نام ہے, میواتیوں کا جو اکرام ہے, ان کی بنیادی وجہ ہے یہ امت کے لیے رو رہے ہیں. کوئی میواتی فجر سے پہلے سوتا ہوا نظر نہیں آتا, اور عمر رسیدہ ہوتے ہیں 80 سال 90 سال 70 سال. ان کی خصوصیت یہ ہے کہ بس یہ خالی روتے ہیں, نہ ان کا بول چال کا انداز برابر ہے, نہ چلنے پھرنے کا, مگر ایک صفت ان کے اندر ہے جس کی وجہ سے میوات پوری دنیا کا نمونہ بنا ہوا ہے. حضرت نے فرمایا میوات والوں کی یہ صفت رونے کی پوری دنیا میں چھا جائے, اللہ پوری دنیا کو میوات جیسا بنا دے. پہلا کام بتایا رونا, اور دوسرا کام بتایا ساتھی کی غلطی کو درگزر کرنا. غلطی کو, جو گاڑی چلتی ہے وہی خراب ہوتی ہے. فرمایا جو ساتھی کی غلطیوں کو پکڑتا ہے وہ ان سے کام نہیں لے سکتا. کام لینے کے لیے دل سمندروں جیسا رکھنا پڑے گا. ہاں, اب اس کی ایک مثال, ایک دن کچرا ڈالی, جھٹک لیے چلے گئے, دوسرے دن کچرا ڈالی, جھٹک لیے چلے گئے, تیسرے دن کچرا ڈالی, جھٹک لیے چلے گئے, چوتھے دن کچرا نہیں پڑا. خوش ہونے والی بات ہے کہ آج کام نہیں لگا, کچرا جھٹکنا نہیں پڑا, مگر نہیں, فکر اس بات کی ہے کہ آج کچرا کیوں نہیں پڑا, کیوں نہیں پڑا, وجہ کیا ہے. تحقیق کرنے پر معلوم ہوا بیمار ہے. ارے بیمار ہے, اب کیا کیا جائے, اب وہ غلطی کو درگزر کرو. غلطی کو درگزر کریں گے اللہ اس کی ہدایت کے فیصلے کریں گے. اتنی بڑی غلطی 3 دن کچرا ڈالنے کی جس کی کوئی وجہ نہیں تھی, بنا وجہ کے اپنی دل کی حسرت کو پورا کرنے کے لیے کچرا ڈالا جا رہا تھا. اتنی بڑی غلطی کو درگزر کر کے اس کی
عیادت کے لیے گئے ہیں. طائف کے سفر کا وہ واقعہ حضرت مولانا شوکت صاحب دعوت برکاتہ نے کل بتایا. کہا کہ طائف کے سفر کے اندر فرشتے اتر گئے. کہا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے, ہمارے حصے کا یہ کام ہے, زمین ہے, آسمان ہے, حکم کرو, پیس دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میں اگر پکڑ لیا تو معاف کرنے والا کون ہوگا. دوسرا کام, ساتھی کی غلطی کو درگزر کرنا. ہوگی غلطی, کبھی مشورہ چھوٹے گا, کبھی تعلیم چھوٹے گی, کبھی گز چھوٹے گی. جو ساتھی ساتھیوں پر نظر رکھتا ہے وہ اپنے آپ کو کام سے دور کرتا ہے. ساتھی کو دیکھ کر چلنے والا کام میں نہیں چل سکتا, اپنے آپ کو دیکھ کر چلنے والا چل سکتا ہے. دوسرا کام بتایا. اور تیسرا کام, پہلا کام بتایا ساتھی کے لیے رونا. آج مسجد والی جماعت کا نظام کمزور ہے, جس کی وجہ سے سارا کام کمزور ہے. اسی لیے کل صبح سے شام تک ایک ہی آواز تھی, مسجد وار جماعت کی محنت, مسجد کی آبادی کی محنت, مسجد کی آبادی کی محنت. وہ محنت ہے جو رسول اللہ کے زمانے میں مسجد نبوی میں ہوا کرتی تھی. ہاں, مسجد کی آبادی کی محنت. اور فرمایا مسجد کے اندر باضابطہ مسجد وار جماعت کے ساتھی ہو, وقت طے کر کر کے ہو. جو سطح کا دین آنے والے آدمی کو ضرورت ہے وہ دین کو پہنچانے کے لیے ساتھی پہلے سے موجود رہے. پیشنٹ دواخانے میں آ گیا, ڈاکٹر صاحب غائب, اب یہ بیمار کیا کرے گا, کب تک بیٹھے گا, ایک چلے گیا. دوسرے دواخانے کا, وہاں بھی ڈاکٹر صاحب غائب. دواخانہ حاضر ہے, ڈاکٹر غائب ہے. مسجد حاضر ہے, جماعت غائب ہے. صحابہ اصحاب صفا پر ہمیشہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے. نیا آدمی بھی دیکھا, مسجد کو بعد میں دیکھتا تھا, مسجد کی آبادی کو پہلے دیکھتا تھا. کہا کہ ہے حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث, میراث تقسیم ہو رہی ہے, گئے دیکھے کیا میراث ہے, کچھ بھی نہیں ہے, واپس آ گئے. کہنے لگے نہیں دیکھے, وہ قرآن کے حلقے چل رہی, وہ ایمان کے حلقے چل رہی, یہی میراث ہے. ہاں, ساتھی کے لیے رونا, ساتھی کو اللہ سے مانگنا. آج یہ کمی نکل گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا بدن تو جڑے ہوئے ہیں, دل پھٹے ہوئے ہیں. فرمایا ہاں, ساتھی سے کام لینا دور کی بات ہے, ساتھی سے رائے لینا بھی عیب سمجھا جا رہا ہے. ارے ہم اس سے رائے لیں, کیا رائے لیں ان سے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ. اب ان کو ان کے کیے پر پچھتاوا ہے, اب آپ مشورے میں لو ان کو. جو توڑے وہی چھوڑے. اللہ نے دور کیا, پھر وہی اللہ نے قریب بھی کیا. جس کے گناہوں کی نوسط سے بارش رکی, اسی کی دعا کی بدولت پھر بارش برسی. یہ دل کا تعلق کب اللہ سے جڑ جائے کس کا, یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے, کسی کو نہیں. فرما کب یہ رو کر اپنے اللہ سے صلح کر لے, کب یہ تہجد پڑھ کے اپنا اور اللہ کا معاملہ درست کر لے. ہم بیچ میں نہیں پڑیں گے, نہیں. فرمایا جو ساتھی کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے, حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ فرما رہے میں بھی اس کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہوں. ایوب, 4 خوبیوں کے ساتھ ایک خرابی کا تذکرہ کر دینا. مہمان جماعت کے سامنے ساتھی کی شکایت کرنا, فرمایا ایسا ہے اپنے بھائی کو ذلیل کرنا. شکایت ایک ایسی چیز ہے آدمی کو سر سے اتار کر پیروں میں ڈال دیتی ہے. کل تک ایوب پر نظر نہیں تھی, بازو جگہ مل رہی تھی, آج عیب معلوم ہو گیا, جوتوں میں بھی جگہ نہیں مل رہی. کہا ارے آپ ایسے ہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا. اللہ نے عیب کو چھپایا اور ہم نے عیب ظاہر کر دیے. اسی لیے صحابہ کے تذکرے ایوب کے ساتھ نہیں ہوتے تھے, قربانیوں کے ساتھ ہوتے تھے. یہ بدری صحابی ہیں, یہ احد میں گئے تھے, یہ حنین میں گئے تھے, یہ یرموک میں تھے, یہ تبوک میں تھے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہدایت لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد کوئی تذکرہ اس بات کا نہیں کرا کہ حضرت عمر اللہ کے نبی کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، نعوذ باللہ، کوئی نہیں کرا. ساتھی کام میں جڑ گیا، زمانے ہو گئے، یہ زمانے کام میں چل رہے، زمانے جاہلیت کے تذکرے اس کے ساتھ ابھی بھی چل رہے. اس سے کام بگڑے گا، اس سے کام کو نقصان پہنچے گا. فرمایا مسجد وار جماعت کا نقصان مصلیوں کا نقصان، مصلیوں کا نقصان مسجد کا نقصان. ہاں، جہاں مسجد وار جماعت ٹوٹتی ہے وہاں مصلیہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، جہاں مصلیہ ٹوٹتے ہیں وہاں مسجد کی آبادی بھی ٹوٹ جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی مسجد وار جماعت کمزور ہے تو کیا ہوا، مصلیوں کی تعداد ہے. نہیں، مسجد وار جماعت کمزور ہو گئی، سمجھو مصلیہ بھی کمزور ہو گئے. فرمایا مصلیہ کمزور ہو گئے، سمجھو بستی میں بے دینی چھا گئی. پہلا کام ساتھی کو مانگنا، اور دوسرا کام اس کی غلطی کو درگزر کرنا. غلطی کو درگزر کر دینا، کتنی بھی بڑی غلطی ہو، غلطی کو درگزر کرنا یہ تو اللہ سے سیکھیں. مانگ رہا ہے معافی، موسیٰ بچا. حضرت موسیٰ کہنے لگے نہیں اور اندر لے لے، بہت تکلیف دیا. اللہ نے کہا موسیٰ دل میں رحم نہیں آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں آیا. اللہ نے کہا اگر وہ ایک بار کہتا اللہ بچا، ہم بچا لیتے. شیطان کی 100 سالہ محنت ایک سیکنڈ میں حقارت میں ہے اگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا. درگزر کرنا، چھوڑنا، رعایت کرنا. ساتھی پر پابندی لگائیں گے، ساتھی کام کو بہت سمجھے گا. یہ ٹیم پہ رہنا تم، یہ تقاضے لینا تم، یہ کام کرنا تم. اب اس کے اوپر اصول کی زنجیر ڈالیں گے تو یہ کام کو بوجھ سمجھے گا کہ کسی طریقے سے بوجھ اتر جائے. جتنی جلدی ہو سکے وہ بوجھ کو اتارے گا. ساتھی کے سامنے کام اتنا ہلکا بنا کر پیش کرو کہ ہر ساتھی لینے تیار ہو جائے. کتنا ہلکا؟ ایک بیمار بچے کو ماں ٹانک پلاتی ہے، یہ کہہ کر نہیں پلاتی کہ یہ کڑوی ہے، سمجھاتی ہے، بیٹا پی لے، یہ اچھی ہے، یہ ایسی ہے. سمجھا کر پلانے پر بچے کا ٹانک پینا آسان ہے تو ساتھیوں کے سامنے ہلکے تقاضے بنا کر پیش کرو گے، یہ ساتھی بڑے تقاضوں کو لے لیں گے. اسی لیے بھائی دوستو، سارا کام کا تعلق مسجد وار جماعتوں سے ہے. جہاں مسجد وار جماعت کمزور ہے سمجھو وہاں کام بھی کمزور ہے، جہاں مسجد وار جماعت مضبوط ہے وہاں کام بھی مضبوط ہے. بڑی عجیب کارگزاری کل سننے کو ملی. کہا کہ ایک گھر کی جماعت آ گئی، گھر کی جماعت بنی تو نظام الدین کے ایک ساتھی نے کہا کہ بھائی گھر کی تو چھوڑو، ایک بستی کے اندر سارے غیر لوگ ہیں، ایک ہی گھر مسلم کا ہے، وہ بھی گھر اللہ کے راستے میں. عجیب کارگزاریاں. دادا پوتروں کو لے کے نکل جا رہی، سسرے بہو بیٹوں کو لے کر نکل جا رہی، اور ہم ہیں کہ اپنی جگہ چھوڑنے تیار نہیں ہے. کہا کہ میرے سے سب ہوگا، میرے سے سب چلے گا، میں ہوں گا تو سب ہوں گا، میں نہیں ہوں گا تو کچھ نہیں ہوں گا. نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے. جس مسئلے کے لیے رکا جا رہا ہے اللہ نے اس مسئلے کا حل بھی نکلنے میں رکھا ہے. نکل جائے اللہ کی مدد کو دیکھے، سارا کام سارا نظام برابر چلے اور میرا خروج رک جائے، یہ بڑا نقصان ہے. بڑا نقصان ہے. اللہ نے نماز کے وعدے اہتمام پر رکھے ہیں، اللہ کی مددوں کے وعدے خروج کی پابندی پر ہے، چھوڑنے پکڑنے پر نہیں ہے. فرمایا آدمی اللہ کی مدد کو نہیں دیکھ سکتا اگر اس کے سیروزہ کے ہفتے بدل جائے. گزشتہ مہینے لگا تھا پہلا ہفتہ تھا، اب یہ مہینے میں دوسرے ہفتے چلے گئے، اب وہ مہینے میں تیسرے ہفتے چلے گئے. فرمایا استقامت نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے. اسی لیے 4 ماہ ایک ساتھ لگانے کو کہا گیا. ایک ساتھ، ایک دن بھی کم لگائیں گے وہ ہدایت نہیں ملتی جو ملنے والی ہے. اسی لیے ہم رکیں گے، ہم ٹھہریں گے، ہم کریں گے، کام چل جائے. کام تو چلے گا. اللہ غیور ہے. کل علماء کے اندر
حضرت مولانا شوکت صاحب فرما رہے تھے اللہ نہ ہمارا محتاج ہے نہ تمہارا محتاج ہے, اللہ غیور ہے, اللہ اپنا کام لینا جانتے ہیں, اللہ کسی سے بھی اپنا کام لے لیں گے, اگر یہ کام ہم سے لیا جائے گا ہماری خوش قسمتی ہے, ورنہ ہماری ہلاکت کے لیے, ہماری تباہی کے لیے, ہماری بربادی کے لیے کوئی اور شکل باقی نہیں ہے. بس کام سے ہٹ گئے ہمارے ساتھ ہماری نسلوں کی بربادی کے لیے کافی ہے کام سے ہٹ جانا. کام میں لگ گئے, فرمایا کام میں لگ گئے. مولانا شمیم صاحب ادارے ملیہ کے جوڑ میں فرما رہے تھے جو ساتھی استقامت سے کام میں چلتا ہے اور کام کی استقامت پر مرتا ہے اللہ 1500 سال کی روزی اس کی نسلوں کی کھولتے ہیں. مولانا زبیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک ساتھی آئے, آ کر کہنے لگے حضرت ہم بڑی دور سے آپ سے مسافر کے لیے آئے ہیں, بزرگ سے مسافہ ہو جائے. تو حضرت مولانا زبیر صاحب نے کہا بھائی نہ زبیر کوئی بزرگ ہے نہ اور کوئی بزرگ ہے, سب سے بڑا بزرگ یہ کام ہے, بس یہ کام کرتے رہو اللہ تمہیں بھی بزرگ بنا دے. فرمایا نا اہل کام میں چلتا ہے اللہ اہل بنا دیتے ہیں, اہل چلتا ہے اہل اللہ بنا دیتے ہیں. عظمت نظام الدین کی ہے, نظام الدین میں چلنے والے کام کی نہیں ہے. عظمت بزرگوں کی ہے, بزرگوں کی قربانی کی نہیں ہے. عظمت دعوت کی محنت کی ہے, خروج کی نہیں ہے. یہ تو بات ایسی ہو گئی بیوی سے محبت کرنا, بیوی کی ضرورت کا خیال نہیں کرنا. ایک صاحب نظام الدین کو بڑی تعجب سے دیکھ رہے تھے. کسی نے پوچھا بھی کیا بات ہے ایسا تعجب سے دیکھ رہے, کہنے لگے بہت دنوں سے تمنا تھی نظام الدین دیکھنے کی, آج میں دیکھ لیا. تو کہنے لگے نظام الدین بھی اینٹ پتھر کا ہی ہے, نظام الدین کوئی سونے چاندی کا نہیں ہے جو اتنا تعجب سے دیکھ رہے. اگر کچھ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ نے یہاں سے جو کام چلایا پوری دنیا میں چل رہا, یہ تعجب کی بات ہے. کل تک رکشے میں پھرنے والا, سائیکل پر پھرنے والا, آٹو میں پھرنے والا کام میں لگ گیا, مزید بار جماعت سے جڑ گیا, اللہ ملکوں کا سفر کرا دیے, یہ تعجب کی بات نہیں ہے. مختصر 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 دنیا کمانے والوں کا یہ حال ہے, وہ بیرون کے سفر کر رہے ہیں, یہ تعجب کی بات نہیں ہے. آدمی اپنے سسرال میں اتنا نہیں جا رہا جتنا دین کے تقاضوں کو لے کر بیرون جا رہا. 5 ماہ کے لیے, 2 ماہ کے لیے. اسی لیے ہمارا رکنا ہمارے لیے خیر نہیں ہے. فرمایا داعی کا رکنا داعی کے لیے خیر ہو ہی نہیں سکتا. ہم رک جائیں گے ہمارے ذریعے سے بڑھنے والی ہدایتیں رک جائیں گی, ہمارے ذریعے سے ملنے والی ہدایتیں رک جائیں گی. ہم رک گئے کام رک گیا. تو اس لیے بھائی اپنی بقا کے لیے, اپنی آبادی کے لیے, اپنی استقامت کے لیے, اپنے آپ کو نادم بنانے کے لیے اس وقت میں جو تقاضے ہمارے سامنے ہیں, اولین تقاضے 5 ماہ بیرون کے ہیں. ہر ساتھی یہ نیتیں کرے کہ ہم اپنی زندگی کی اولین مشغولی میں 5 ماہ اللہ کے راستے میں لگائیں گے. اب کون جبرائیل کو نامہ لکھنا, یہ ہے مشکل. چراغ تلے اندھیرا, پینا ڈیریا موتبری سے رکھ لے بیٹھی, نامہ لکھنے کی ہوشیاری نہیں ہے, یہ ہے مشکل. تم کیا کر لیو, ہم پہاڑا ہیں, ہم ہلنے والے ہیچ نہیں. تم کیا سمجھ ہمیں ہل جاتے ہیں, نہیں ہلتے ہم. اللہ اگر ہلا دے وہ تو وہی ہے. غار کے اندر ہے ابو بکر صدیق, اللہ کے رسول ہے. دشمن قریب ہے, حفاظت کس سے کی جا رہی ہے, مکڑی کے جالے سے. وہ تو لینا جانتا ہے. بتاؤ 5 ماہ بیرون کے لیے ارادے کرو کہ بھائی ہم نہیں رکیں گے, کوئی ہمیں روک بھی نہیں سکتا, ہم چلیں گے بس. بتائے بھائی, اللہ قبول فرمائے. لکھو بھائی, اللہ قبول فرمائے, اللہ نکلنا آسان فرمائے, اللہ رکاوٹوں کو دور فرمائے. جو 5 ماہ بیرون ہے وہ 4 ماہ لکھائے, وہ نہیں چل سکتے, یہ چلیں گے. کسی نہ کسی حصے میں ہمارا وقت لگ جائے, چاہے 3 دن ہو, چاہے 40 دن ہو, چاہے 4 ماہ ہو.
माशाअल्लाह। महबूब 3 दिन मौलाना की जमात है, जुम्मा हफ्ता इतवार। 3 दिन के बाद से बताओ, ये किरामन कातिबिन तो है शायद महबूब जमीर जमात में है नहीं है? अब एजुकेशन भी नहीं है ना, पढ़ाई का तो नहीं है ना मसला है। 3 दिन अभी मौलाना के साथ जुम्मा हफ्ता इतवार। क्या करीम भाई माशाअल्लाह, बताओ भाई 3 दिन 17, 18, 19 क्या साहब है 3 दिन? अच्छा माशा, एक इम्तिहान वहां भी है आखिरत में, लगा लो 3 दिन मौलाना की निगरानी में। माशाअल्लाह। और कौन है भाई जिनके से रोजा नहीं लगे, वो इरादे करो, मुलाकातें करो, एक जमात बन जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। दो माह निजामुद्दीन माशाअल्लाह। क्या चलते हैं 3 दिन? जुम्मा हफ्ता इतवार स्कूल है। अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह निकलना आसान फरमा, अल्लाह रुकावटों को दूर फरमा। आप भी कर लीजिए ना 3 दिन आप। हाँ कर लीजिए ना, हमारी दरख्वास्त है, सोचिए मत। एक साहब ट्रेन के सामने सोच लेते ठहरे, बैठो ना को बैठो, बैठो ना को बैठो, ट्रेन निकल गई। सोच लेते बैठे तो गाड़ी चले जाती। 3 दिन इरादा कीजिए, लिखाइए नाम, इरादा तो कर लो। और कोई बचे? चलिए भाई, इसी के साथ साथ फजर के बाद मशवरे में हर साथी रहे, और 4 शुबे का मशवरा है, मरकज की शब गुजारी है, इसको एहतमाम के साथ करते रहे, करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।